نیاز بھی ہماری، نماز بھی ہماری۔ کتنا اچھا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آتا، تھوڑی دیر بیٹھ کے درود پڑھتا، پھر کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا، اس کے بعد کھانا منگاتا، کھانا منگا کے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا، عرض کرتا مولا یہ ساری عبادت تیرے لیے، اس کا ثواب مجھے دے، میں اپنی طرف سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے تمام انبیاء مرسلین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات طیبات، جملہ صحابی و صحابیات، بزرگان دین، خاص کر غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ ادھر سے تو قرآن پڑھ کر غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا، ادھر سے تو کھانا لوگوں کو کھلا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا، ادھر سے نذرانہ جاتا، غوث اعظم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم تیرا یہ بندہ گنہگار ہے، گنہگار صحیح مگر قرآن پڑھ پڑھ کے تیری عبادت کر کر کے میری بارگاہ میں نذرانے بھیج رہا ہے، مولا یہ بیمار ہے اسے بیماری سے شفا دے، پریشان ہے اسے پریشانی سے نجات دے دے، مولا بے اولاد ہے اسے تو صاحب اولاد بنا دے، مولا اس کی جتنی جائز تمنائیں ہیں اسے دنیا اور آخرت میں مولا سرسبز و شاداب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سید رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں بہت ہلکے میں لے لیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ قاری صاحب نے پہلے دن جب آپ مکتب میں گئے، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالقادر جیلانی خاموش بیٹھے۔ استاد نے سوچا شاید سبق کچھ زیادہ ہو گیا، کم کیا جائے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، تب بھی آپ نے نہیں پڑھا۔ استاد محترم نے سوچا شاید ابھی بھی زیادہ، بچہ پہلے دن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف۔ آپ نے کہا استاد محترم یہ سب تو میرا پڑھا ہوا ہے۔ سوچا گھر میں والدہ پڑھے گی ہوگی، الف سے لے کے یاد تک کے حرف یاد کرا دیے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ قواعد یاد کرا دیے ہوں گے۔ کہا بیٹا اچھا سناؤ کتنا پڑھا ہے؟ عبدالقادر جیلانی نے جب پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عبدالقادر جیلانی پڑھتے چلے گئے سورہ فاتحہ تلاوت کی، سورہ بقرہ تلاوت کی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اللہ اللہ۔ استاد حیران ہے بنا دیکھے عبدالقادر جیلانی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک ہی بیٹھک میں 14 پارے مکمل استاد محترم کو سنا دیے، دوسری روایت کے مطابق 17 پارے بنا دیکھے سنا دیے، تیسری روایت کے مطابق 20 پارے بنا دیکھے غوث اعظم نے سنا دیے۔ استاد مچل گئے اور بولے بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سید رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہنے لگے حضور پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ استاد محترم نے معلوم کیا بیٹا آپ نے یہ 20 پارے قرآن کے کہاں حفظ کیے؟ اللہ اللہ۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے استاد محترم جب میں اپنی والدہ کے شکم ادھر میں تھا، میری والدہ روزانہ اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب تک میں پیدا ہوا میری والدہ نے 20 پارے قرآن کی تلاوت کیے تھے، میں نے اپنی والدہ کے شکم ادھر میں 20 پارے یاد کر لیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مجھے کہہ لینے دو جب بیٹا اتنا با کرامت ہے کہ ماں کے شکم ادھر میں
سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی جب تھوڑے ہوشیار ہو گئے کہا والدہ ہمارا کمال دیکھا کہ ہم نے آپ کے شکم اطہر میں 20 پارے حفظ کر لیے. آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اس میں کمال تمہارا نہیں ہے کمال ہمارا ہے. کمال ہمارا ہے ہمارا. اللہ اللہ عرض کرتے ہیں میری والدہ محترمہ آپ کا کیا کمال ہے. سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا جب سے تو میرے شکم اطہر میں آیا تھا کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی, کبھی اشراق نہیں چھوٹی, کبھی چاشت نہیں چھوٹی. میں دن اور رات میں اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی اور میں 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کرتی تھی. وضو کر کر سوتی, جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتی پھر وضو کر لیتی. اللہ اللہ پتہ یہ چلا اگر ماں نیک ہو کبھی بچے نیک ہوتے ہیں. اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے ماں اگر زاہدہ ہو تو بیٹا زاہد ہوتا ہے, ماں اگر عابدہ ہو تو بیٹا عابد ہوتا ہے, ماں اگر تقوی والی ہو تو بیٹا متقی ہوتا ہے, ماں اگر فاطمہ زہرا ہو تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے, اور اگر ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج ہم اپنے بچوں کو بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا اماں بڑی خوش ہوتی ہے سید صاحب ہمارا للہ 2 سال کا ہوائی چلا ہے, خود ہی یوٹیوب نکال رہے ہیں, خود ہی چلا رہا وہ تو بڑا ہی تیز ہے. اور یہی للہ 10 سال کا ہو گیا اماں نماز یاد ہے ابھی عمر کیا ہوئی اس کی 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ یوٹیوب چلائے. 10 سال 15 سال کے بچے کو معلوم کرو نماز یاد ہے ابھی عمر کیا اس کی, بوڑھا تو ہو گیا یہ, اور کون سی عمر میں تو اسے قرآن پڑھا گی بھائی. قرآن نہیں پڑھایا, یوٹیوب پر سیریل دکھا کے بچے کو پروان چڑھایا. یہی بچہ جب ماں سے مزوری کرتا تو اب تعویذ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اب تعویذ دو, کبھی چینی پڑھ کے دو, چینی سے کام نہ چلا تو نمک بھی پڑھ کے دو اسے, نمک سے کام نہ چلے تو سید صاحب کشمش پڑھ دو. اب تو نہ جانے کیا کیا پڑھوانے آ رہی ہیں, اللہ کرم فرمائیں ان پہ بھائی. میں نے کہا میری اماں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کر لے, کسی چیز کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی بے شک سبحان اللہ. سید صاحب دعا کرتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مولانا صاحب دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. عالم صاحب دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے بیٹے کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مگر اے میرے بھائیوں سرکار فرماتے ہیں سرکار کہ جس طرح میری دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ماں اگر تو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے گی تو تیری دعا تیرے اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوگی. اس کی ضمانت میں نہیں لے رہا ہوں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ. لیکن ہم ہیں نہ جانے کون سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہے. اچھا یہ بتاؤ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, غوث اعظم دیکھ رہے ہوں گے یا نہیں؟ جی بھائی وہ ان کی عطا ہے کہ وہ اپنے مزار انور میں سے جو ہے ہمارے اس ذکر کرنے کو جو بھی کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے وہیں سے سماعت کریں, ہمیں ملاحظہ کریں. اور یہ ان کی عطا ہے کہ اگر وہ کرم فرما دیں تو ہماری محفل میں بھی تشریف لے آئیں. اسی طرح جب آپ کا قدم گناہ کی طرف بڑھتا ہوگا غوث اعظم دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ جی ہم چوری کی طرف جاتے ہیں غوث اعظم دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ جی کبھی ہمارا قدم زنا کی طرف بڑھتا غوث اعظم دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ کبھی ہمارا قدم جو ہے شراب کی ہٹی کی طرف بڑھتا غوث اعظم دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ کبھی ہم اپنے ماں باپ سے مزوری کرتے ہیں غوث اعظم دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ اچھا جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں سرکار غوث اعظم دیکھتے ہوں گے تو خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض؟ اگر غوث اعظم ناراض ہو گئے تو کیا حضور راضی ہو جائیں گے؟ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, بہجت الاسرار شریف پڑھ لیں آپ.
पता चल जाएगा आपको। सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बगदाद के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा, और ये सरकार गौसे आजम की करामत है, बिना मशीन के, बिना माइक के, बिना लाउड स्पीकर के, 1 लाख के मजमे में जिस तरह आपके करीब वाला आपकी गुफ्तगू को सुनता था, इसी तरह लाखों के मजमे में सबसे पीछे वाला भी आपको लाखों का मजमा है, जलसा हो रहा है, सरकार गौसे आजम स्टेज से तकरीर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हेअती। शेख अली बिन हेअती गौसे आजम की तकरीर सुन रहे, सरकार की सीरत पाक पर गौसे आजम समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हेअती को सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही शेख अली बिन हेअती को नींद आई, सरकार गौसे आजम ने अपनी तकरीर को बंद किया, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए, शेख अली बिन हेअती के करीब जाकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। लोग हैरान हैं, उलमा हैरान हैं, मगर किसी की हिम्मत और जसारत नहीं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को टोकते। कुछ देर तक गौसे पाक इसी तरह शेख अली बिन हेअती के करीब खड़े रहे। चंद मिनट के बाद आप कहां से आगे बढ़े, स्टेज पर तशरीफ लाए, जहां से आपने तकरीर को रोका था वहीं से आपने शुरू किया, तकरीर मुकम्मल फरमाई, उसके बाद सलाम हुआ, दुआ हुई, फिर जलसे का इख्तिताम हो गया। आपके एक शागिर्द ने दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया, या अब्दुल कादिर जिलानी। तमाम लोग हैरान हैं। आज से पहले बहुत से जलसों में आपको खिताब फरमाते हुए देखा, मगर हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो और सामईन के करीब जाकर किसी सुनने वाले के करीब मुअद्दिबाना अंदाज में आप खड़े हुए हो। आज आपने अपनी तकरीर को रोका और शेख अली बिन हेअती के करीब जाकर खड़े हो गए। इसके अंदर क्या मसलिहत थी, हम जानना चाहते हैं। तमाम लोग मुताज्जिब हैं, आप जरा बताएं इसके अंदर क्या मसलिहत थी। अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते, ए मेरे शागिर्द जरा शेख अली बिन हेअती को बुला कर लाओ। शेख अली बिन हेअती को बुला कर लाया गया। शेख अली बिन हेअती आए, अर्ज़ किया, हुजूर खादिम हाजिर है। गौसे पाक इरशाद फरमाते, ए अली बिन हेअती ये बताओ, जब तुम हमारी तकरीर सुन रहे थे तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। आप कहते हैं, लोगों सुनो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की सीरत पाक पर बयान कर रहे थे। मैं सुन रहा था, मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में शम्सुद्दोहा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में बदरुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, काफुल वरा, गरीबों के आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, हाकिम अर्दो समावात, बाइस तखलीक कायनात तशरीफ ले आए। आप फरमाते हैं, लोगों जैसे ही मुझे नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, अब्दुल कादिर जिलानी में चल गए और इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, अली बिन हेअती तो हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहा था और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में अपने आका का दीदार कर रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों शेख अली बिन हेअती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में अपने आका के जलवों से मुनव्वर हो रहा था। इसी वजह से मैंने तकरीर रोक दी थी, अली बिन हेअती के करीब आकर खड़ा हो गया था। ए मुस्तफा के गुलाम, अब जरा तू ईमानदारी से बता, अगर अली बिन हेअती के ख्वाब में मुस्तफा आए तो अब्दुल कादिर जिलानी दीदार करे, तो क्या हमें अब्दुल कादिर जिलानी नहीं देखते होंगे?
جی یقیناً دیکھتے ہوں گے، یقیناً دیکھتے ہوں گے، یقیناً دیکھتے ہوں گے۔ اے میرے بھائی، گناہ سے توبہ کر، گناہ سے توبہ کر، گناہ سے توبہ کر۔ جو نماز نہیں پڑھتا نمازوں کی پابندی کرے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے توبہ کرے۔ آؤ آؤ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بریلی چلتے ہیں، بریلی چل کر اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوم کر یوں بولتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر والا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آؤ آؤ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بریلی چلتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوم کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔